بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیر کھانے سے سانس پھولنے کی بیماری دور ہوگی۔ بھنڈی کی سبزی کھانے سے شوگر نہیں بڑھے گی۔ کالی مرچ پیٹ کے کیڑے ختم کرتی ہیں۔ تیزی سے روٹی کھانے والوں کو دل کی بیماری ہو جاتی ہے۔ توبہ کرنے والوں کے ساتھ بیٹھا کرو، کیونکہ وہ سب سے زیادہ نرم دل ہوتے ہیں۔ جو کا پانی پینے سے قوت مدافعت بڑھتی ہے اور ہڈیاں مضبوط ہو جاتی ہیں۔ منفی سوچ رکھنے والے انسان جلدی بڑھاپے کی ضد میں آ جاتے ہیں۔ گندم کے آٹے میں چنے اور جو کا آٹا ملا کر اس کی روٹی پکا کر کھائیں، شوگر کنٹرول میں رہتی ہے۔ دانت ٹیڑھے آگے ہیں تو روزانہ مسواک کرنے کا معمول بنا لو، دانت سیدھے ہو جائیں گے۔ لیموں کے چھلکوں کا سونف دودھ میں ملا کر آدھا گھنٹہ چہرے پر لگا رہنے دیں، پھر ہلکا سا مساج کریں، چہرہ تر و تازہ محسوس ہوگا۔ جسم سے بدبو نہیں جا رہی تو پانی کے اندر عرق گلاب شامل کر کے نہا لیا کرو۔ زور لگا کر پاخانہ کرنے سے مثانے کو نقصان پہنچے گا۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ کسی بھی انسان کا قد عموماً باپ کی طرح اور وزن ماں کی طرح ہوتا ہے؟ رات کو ہر قسم کی ٹیبلٹس کھانے سے گریز کرنا چاہیے۔ اگر پورے بدن کو خوبصورت بنانا چاہتے ہو تو بھیڑ کا دودھ استعمال کرو۔ چاولوں کے پانی سے چہرہ دھونے سے چہرے کی چکنائی ختم ہو جاتی ہے۔ کم عمر بچوں کے ہاتھ پاؤں میں درد رہتا ہو تو ٹماٹر کا رس بہت فائدہ دیتا ہے۔ خون کی کمی، یرقان، ورم، گردہ، ذیابیطس اور موٹاپے میں صبح نہار منہ ایک بڑا سرخ ٹماٹر استعمال کرنا ہزاروں دوائیوں سے بہتر ہے۔ اس کے استعمال سے منہ اور سانس کی بدبو بھی دور ہو جاتی ہے۔ اس کے استعمال سے جسم گرم رہتا ہے۔ اس کو پیس کر تیل میں جلا کر مالش کریں۔ جوڑوں کا درد، پٹھوں کا درد بھی دور ہو جاتا ہے۔ ناخنوں پر سرسوں کا تیل لگانے سے یادداشت بہتر ہوتی ہے، کمزور نظر بہتر ہوتی ہے، اعصابی کمزوری سے نجات ملتی ہے، بڑھاپا جلدی نہیں آتا، جوڑ مضبوط ہوتے ہیں، دل اور دماغ مضبوط ہوتا ہے۔ جوڑوں کے درد اور کمر درد میں سرسوں کے تیل سے مالش کرنے سے کافی فائدہ ہوتا ہے۔ سرسوں کے تیل سے کمر اور جسم کے باقی حصوں پر مالش کرنے سے کھردرا پن دور ہو جاتا ہے، تھکاوٹ کا احساس ختم ہوتا ہے۔ سرسوں کا تیل جوڑوں اور کمر کے درد کے لیے مفید ہے۔ ناف میں سرسوں کا تیل لگانا نگاہ کو تیز کرتا ہے۔ بار بار پیشاب آنے کا مسئلہ بھی ختم ہو جاتا ہے۔ سستی، کاہلی اور ڈھیلے پن کو دور کرتا ہے۔ سرسوں کا تیل گرم کر کے چند قطرے کان میں ڈالیں، کان کا درد ٹھیک ہو جائے گا اور بہرے پن کا مسئلہ بھی ختم ہو جائے گا۔ مکئی کے دانے بھون کر کھانے سے سر کا درد ختم ہوگا۔ سمندری نمک چاٹا کرو، اس سے بھی وزن کم ہوتا ہے اور اس سے سکون کی نیند آتی ہے۔ بالوں میں زیادہ کنڈیشنر لگانے سے بال روکھے اور بے جان ہو جاتے ہیں۔ 40 سال کی عمر کے بعد ہر روز لونگ لازمی اپنی خوراک میں شامل کریں تاکہ آپ کی امیونٹی مضبوط ہو سکے، آپ کی جوڑ ہڈیاں مضبوط رہ سکیں۔ سیب کھانے سے خون حرکت میں آ جاتا ہے۔ جب ماہواری آئے تو مٹر کے دانے کھا لو، اس سے آپ کو بواسیر کی بیماری ہو تو زیادہ سے زیادہ امرود کھائیں۔ جن کو کھانے کے دوران ہچکی شروع ہو جائے تو سمجھ جائیں کہ وہ انسان صحت مند ہے۔ نہانے کے بعد پانی پیو، بلڈ پریشر نارمل رہے گا۔ جو کھانے کے بعد پانی نہیں پیتے وہ جلدی بوڑھے بھی نہیں ہوتے، نہ ہی ان کا وزن بڑھتا ہے۔ گھر سے نکلتے وقت بسم اللہ شریف کا ورد کیا کرو، اس سے رزق بڑھ جائے گا۔ شوگر کے مریضوں کے لیے الائچی کو کھانا نہایت مفید ہے۔
زیادہ کھا لینے کی وجہ سے پیٹ خراب ہو جائے تو اجوائن چبا کر کھاؤ۔ روز لیمو پانی پینے سے ہفتے میں 1 کلو چربی کم ہو سکتی ہے۔ انگور کا استعمال گردے کی پتھری سے بچاتا ہے۔ دماغ تیز کرنا ہے تو پیٹ بھر کر کبھی کھانا مت کھاؤ۔ چائے مت پیو، تھوڑی سی خشکار ڈال کر پینے سے جسمانی تھکاوٹ، سینے کی جلن میں راحت ملتی ہے۔ وزن کم کرنے کے لیے ابلا ہوا انڈا کھائیں۔ انار دانے کی چٹنی سے وزن کم ہوتا ہے۔ پیاز کا پانی پینے سے معدہ صاف ہوتا ہے۔ نمک والے پانی سے گھر دھونے سے، یعنی کہ پانی میں نمک ملا کر اس سے گھر کی دھلائی کی جائے تو فرش سے کیڑے مکوڑے ختم ہو جاتے ہیں۔ باتھ روم میں کپڑے لٹکانے سے یعنی خارش، کھجلی ہو سکتی ہے۔ بیوٹی پروڈکٹ زیادہ استعمال کرنے سے چہرہ بگڑ سکتا ہے۔ ہلکے رنگ کے کپڑے گرمی میں راحت دیتے ہیں۔ کالے نمک والا پانی پینے سے اچانک چکر آنا بند ہو جاتے ہیں اور خراب گلا بھی ٹھیک ہو جاتا ہے۔ ہری شملہ مرچ جھریاں ختم کرتی ہیں۔ تلی ہوئی چیزوں سے بدہضمی ہو تو اجوائن کھا لو۔ صبح کالا زیرہ چبانے سے وزن کم ہونے لگتا ہے۔ پیشاب ٹھیک سے نہ آئے تو بینگن کا سالن کھائیں۔ کدو کا چھلکا چہرے پر مسلنے سے چھائیاں دور ہوتی ہیں۔ آگ سے ہاتھ جل جائے تو کچا آلو رگڑو، آرام ملے گا۔ ناف میں سرسوں کا تیل لگانے سے بالوں کا روکھا پن دور ہو جاتا ہے اور چہرہ چمکتا ہے۔ زیتون کا تیل ہاضمہ بہتر کرتا ہے، نظر کو تیز کرتا ہے، جوڑوں کے درد میں مفید ہے۔ زیرہ ہاتھ پر رگڑیں، رنگ آ جائے تو یہ ملاوٹی ہے۔ آلتی پالتی مار کر کھانا کھانے سے پیٹ باہر آنے لگتا ہے۔ خالی پیٹ انجیر کھانے سے خون کی کمی دور ہوتی ہے۔ لہسن کو پیس کر تیل میں جلا کر مالش کرنے سے جوڑوں اور پٹھوں کا درد غائب ہوتا ہے۔ جب دعا کرتے وقت تمہاری آنکھوں سے آنسو آنے لگے تو سمجھ جاؤ کہ تمہاری دعا بارگاہ الہی میں قبول ہو چکی ہے۔ جس نے زندگی میں کسی کو تکلیف نہ پہنچائی تو وہ قبر میں آرام سے راحت سے سوتا ہے۔ زیادہ بریل مرغی کا سالن کھانے سے آپ کے بال گر جائیں گے۔ کڑوے بادام کبھی مت کھائیں، بینائی کم ہوگی۔ ٹھنڈا پانی استعمال کرنے سے بال گرنے لگ جاتے ہیں۔ جب کوئی غصے میں ہو تو اس کی بات کو غور سے سنا کرو، کیونکہ اصل حقیقت اب سامنے آتی ہے۔ کیلا کھانے سے قوت باغ کے اندر بے پناہ اضافہ ہوتا ہے۔ مردانہ کمزوری کے شکار افراد کے لیے کیلا زیادہ استعمال کریں۔ خالی پیٹ جان بوجھ کر کھانس لینے سے چھاتی کی بلغم صاف ہوتی ہے۔ خالی پیٹ اخروٹ کھانے سے بال بہترین ہو جاتے ہیں۔ اخروٹ بانجھ پن کی بیماری دور کرنے میں مفید ہے۔ حضرت علی نے فرمایا، بڑوں کی عزت اس لیے کیا کرو کیونکہ ان کی نیکیاں زیادہ ہوتی ہیں، اور بچوں سے پیار اس لیے کیا کرو کیونکہ ان کے گناہ کم ہوتے ہیں۔ چہرے پر بادام کے تیل سے مساج کرو۔ جب بچے زیادہ روتے ہیں تو ان کے سر پر زیتون کے تیل سے مالش کریں۔ جو خواتین روزانہ املی اور آلو بخارے کا شربت پیتی ہیں تو ان کا رنگ کبھی کالا نہیں ہوتا۔ پستہ، بادام، تمام خشک میوہ جات نظر کو تیز کرتے ہیں۔ دل کی دھڑکن تیز ہونے کا مسئلہ ہو تو سوتے وقت ٹھنڈے پانی میں اپنے پیر ڈبوئیں۔ کپڑوں کو کبھی بھی سیدھا کر کے نہ سکھائیں بلکہ الٹا کر کے سوکھنے دیں۔ کپڑوں کی عمر طویل ہوتی ہے۔ ایک سائنسدان نے تحقیق کی ہے کہ درود شریف پڑھ کر جو دم کیا جائے وہ سانس میں ایک قسم کی روح پیدا کرتا ہے اور مریض پر نہایت خوشگوار اثر ڈالتی ہے۔ جس گھر میں آلو بخارا اور انجیر زیادہ کھایا جاتا ہے وہاں کسی فرد کو جسم کی کمزوری نہیں ہوتی۔ مکئی کے دانے بھون کر کھانے سے سر کا درد اتر جاتا ہے۔ پیٹ کی گیس کو دور کرنا ہے تو پودینہ کھاؤ۔ دھوپ میں بیٹھ کر پیاز کھانے سے
بیماری کو دعوت دینے کے مترادف ہے۔ انار کھانے سے معدے کی سوزش ختم ہو جاتی ہے اور حمل بھی جلدی ٹھہر جاتا ہے۔ چند چیزیں ایسی ہیں جو وزن کو کم کرتی ہیں: بند گوبھی، کھیرا اور اجوائن۔ حمل نہ ٹھہرتا ہو تو نہار منہ انار کھانے سے معدے کی سوزش ختم ہوگی اور حمل بھی جلدی ٹھہر جائے گا۔ جامن کا رس پینے سے معدے کا مریض شافیاب ہو جاتا ہے۔ بکری کا دودھ بدن کو طاقت دیتا ہے اور بکرے کا گوشت انسان کو طاقتور بناتا ہے۔ مولی کا رس پینے سے آنکھوں کے سامنے دھندلا پن، جالا، اندھیرا آنا، موتیا وغیرہ سب ختم ہو جاتا ہے اور یہ نظر کو بھی تیز کرتا ہے۔ نہار منہ کھجور کھاؤ، دل کی بیماری میں مفید ہے۔ ہفتے میں ایک بار آڑو کھانے سے جوڑوں کا درد ٹھیک ہو جاتا ہے۔ رات کو چائے پینے سے پیشاب کا انفیکشن ہو سکتا ہے۔ دشمنوں سے بچنے کا طریقہ: اپنی تکلیفوں کو چھپائے رکھو۔ تل کھانے سے بال جھڑنا بند ہو جاتے ہیں۔ کیلا کینسر سے بچاتا ہے۔ ایلو ویرا گرم کر کے سر پر لگاؤ، سر کا درد ختم ہو جائے گا۔ سر میں تل کا تیل مسلنے سے نسیں کھلتی ہیں۔ زبان کے نیچے کلونجی رکھنے سے بی پی کنٹرول میں رہتا ہے۔ گورا ہونا ہے تو روزانہ ہلدی اور ٹوتھ پیسٹ ملا کر چہرے پر لگائیں۔ پیاز کاٹنے کے بعد اسے بو ختم کرنے کے لیے نمک والے پانی سے دھو لیں۔ کالا نمک چاٹنے سے کبھی گلا خراب نہیں ہوتا۔ جن لوگوں کو قبض کا مسئلہ ہو وہ بڑے گوشت سے پرہیز کریں۔ اگر ہاتھ جل جائے تو اس پر سرسوں کا تیل اور نمک ملا کر لگائیں، چھالے نہیں پڑیں گے۔ شہد و لیموں کے چند قطرے ملا کر رکھ لیں، انہیں ہونٹوں پر لگائیں۔ اس کے علاوہ سنترے کا بیرونی حصہ ہونٹوں پر ملیں۔ انار کے استعمال سے ہونٹ پھٹنا بند ہو جاتے ہیں۔ جو لوگ گڑ والی چائے پیتے ہیں ان کی شوگر لیول کنٹرول میں ہونے لگتی ہے۔ اگر آپ ہمیشہ جوان رہنا چاہتے ہیں تو غصے کو کنٹرول کرنا سیکھیں۔ گائے کے دودھ کے استعمال سے آنکھیں اور بال اور ناخن خوبصورت ہوتے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے رازداری کے ساتھ کام لیا کرو۔ ہر نعمت والے سے حسد کیا جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ہمیشہ زندگی میں ایسے انسان کو پسند کرو جس کا دل چہرے سے زیادہ خوبصورت ہو۔ جو بندہ نیند کم لیتا ہے اس کو شوگر گھیر لیتی ہے۔ جس کو تم سے محبت ہوگی وہ تمہیں فضول اور ناجائز کاموں سے روکے گا۔ کھانا ہمیشہ ہنسی خوشی سے کھانے سے جلدی ہضم ہوتا ہے۔ حسد اور بغض بدن کو کمزور کرتے ہیں۔ جن مردوں کے سر کے پیچھے سے بال گرنے لگ جائیں ان کی بینائی کمزور ہونے لگ جاتی ہے۔ آنکھوں کا رنگ پیلا پڑ جائے تو یہ یرکان ہونے کی علامت ہے۔ آنکھوں کے گرد ہلکے پڑنا جلدی عمر ڈھلنے کی نشانی ہے۔ جب تک موسم میں باتھو کا ساگ ملتا ہے روزانہ کھائیں، آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ خاص طور پر بواسیر کی بیماری ٹھیک ہو جاتی ہے۔ نظر کی کمزوری سے بچنا چاہتے ہو تو دیسی انڈے کا استعمال رات کو کیا کرو۔ لوگوں کو خوف زدہ کرنا چاہتے ہو تو اپنی خاموشی اختیار کرو۔ زیادہ نیند کی گولیاں کھانے سے ہارٹ اٹیک کا مسئلہ ہو سکتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کسی ایسے کے ساتھ رہو جو تمہارے ہونے پر رب کا شکر ادا کرے۔ نمک بھی بلڈ پریشر کی وجہ ہی ہوتا ہے۔ جو لوگ غذا میں زیادہ میٹھا کھاتے ہیں ان کا بھی بلڈ پریشر بڑھ جاتا ہے اور شوگر بھی بڑھ جاتی ہے۔ اگر آپ ہمیشہ جوان رہنا چاہتے ہیں تو جب غصہ آئے تو غصہ پی جایا کرو۔ انگور کھانے سے 1 گھنٹے کے اندر بلغم دور ہو جاتی ہیں۔ سینے کے درد کی صورت میں گاجر کا سالن روٹی کے ہمراہ کھاؤ، بہت فائدہ ہوگا۔
बांझ औरतों को बकरे का गोश्त खिलाया जाए तो बांझपन की बीमारी से निजात मिल जाती है। जो लोग रोज़ाना खाने में हरी मिर्च खाते हैं वो सारी ज़िंदगी कैंसर से बचे रहते हैं। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जन्नत में धोखेबाज दाखिल नहीं होगा, ना ही एहसान जतलाने वाला, ना ही बुखील। जिस्म के अंदर कमज़ोरी हो जाए तो खजूर खाओ। जिन लोगों में खून की कमी है तो वो कद्दू का सालन खाएं। अदरक वाले पानी से नाक को अच्छी तरह धोने से खराटे आना बंद हो जाती हैं। खाली पेट अंजीर खाने से खून की कमी दूर होती है। खाली पेट बादाम खाने से कमज़ोरी दूर हो जाती है। सेब के छिलके इन पर नमक लगाकर चूसने से दर्द में आराम मिलता है। 100 साल तक जवान और खूबसूरत रहना चाहते हो तो कभी कभार कबूतर का गोश्त खा लिया करो। ख्वाब में दांत गिरते देखना उम्र दराज होने की निशानी है। 7 गिलास पानी रोज़ाना पिया करो। सलाद, टमाटर और फल वगैरह रोज़ाना खाएं। इससे जिस्म खूबसूरत होता है, वज़न कम होता है और चेहरे पर रौनक आ जाती है। 2 फल ऐसे हैं जो किसी भी औरत की खूबसूरती को 4 चांद लगा देते हैं, माल्टा और लीची। इन दोनों फलों से औरत दोबारा जवान होने लगती है। नेकी का ज़ाया होना सबसे बुरी चीज़ है। हार्ट अटैक से बचाव के लिए सर्दियों में नीम गर्म पानी पिया करो। ठंडे पानी से गुरेज करो। नाश्ता वक्त पर कर लेने से बहुत सी बीमारियों से बचा जा सकता है। खाली पेट अखरोट खाने से बाल लंबे और घने होते हैं। तोरी की सब्ज़ी से बदन जवान रहता है। पेट में दर्द हो तो निहार मुँह दही खाओ। ज़ीरा और दही एक साथ खाने से पेट के कीड़े मर जाते हैं। इमली का शरबत निहार मुँह पीने से मोटापा आता है। कद्दू ज़्यादा खाने से नींद अच्छी आती है। ज़हनी थकावट हो तो गोश्त को छोड़कर सलाद खाया करो। खरबूजे के सूखे बीज दिमाग को ताकत देते हैं। वॉशरूम में बातें करने से भूलने की बीमारी लग जाती है। बाल बांध कर सोने से जड़ें कमज़ोर होती हैं और बाल गिरने लग जाते हैं। लहसुन के पत्ते खारिश यानी कि खुजली पर रगड़ने से आराम मिलता है। हमेशा पाक और साफ़ रहने से रिस्क में बरकत होती है और रिज़्क की तंगी दूर होती है। जो औरतें खूबसूरत नज़र आना चाहती हैं उसे दूध के साथ खजूरें निहार मुँह खिलाएं। खीरे को चेहरे पर रगड़ो, दाग धब्बे दूर हो जाते हैं। चेहरे को खूबसूरत बनाने के लिए दूध और शहद मिलाकर चेहरे पर लगाओ। घर में बकरी पालने से आपके अंदर आजिज़ी आएगी, दिल नरम हो जाएगा। अगर वज़न में कमी करनी है तो लीमू, खीरे और बंद गोभी के पत्ते पेट पर रखकर बांध दिया करो। बकरी का दूध पीने से नज़र तेज़ होती है। चलगोज़ा खाने वालों की जिल्द कभी नहीं फटेगी। देसी मुर्गी का सूप पीने से कमज़ोर से कमज़ोर बंदा भी सेहतयाब हो जाता है। जिसका गला बैठ जाए तो वो सौंफ के दाने चूस ले, आवाज़ उसी वक्त खुल जाएगी। प्याज को काट कर अगले दिन के लिए ना रखें वरना पेट की बीमारियां पैदा हो जाएंगी। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हों ने फरमाया, मुनाफिक लोगों को खो देना बेहतरी है। बगैर चीनी के लीमू पानी पीने से सांस की बदबू ख़त्म हो जाएगी। पेशाब कतरा कतरा करके आए तो ये मसाना कमज़ोर होने की अलामत है। तकिए के बगैर सोने से कमर और जोड़ मजबूत होते हैं। कच्चा दूध पीने से मैदे को ताकत मिल जाती है। चावल खाने के फौरी बाद पानी पीने से गला खराब हो जाएगा। गहरे रंग के कपड़े पहनने से रंग खूबसूरत होता है। नमक और मीठा ज़्यादा खाने से आपका पसीना बढ़ जाएगा। दही ज़्यादा खाओ, चेहरे की झुर्रियाँ
कम होगी। अजवाइन खजूर खाने से कैंसर जैसी बीमारी ख़त्म होती है। ख्वाहिश बादशाहों को गुलाम बना देती है, मगर सब्र गुलामों को बादशाह बना देता है। जो लोग तेज़ बोलते हैं वो अक्सर दौलत के भूखे होते हैं। ज़्यादा खूबसूरत लोग अक्सर बेवफा होते हैं। खीरे के छिलके को पिशानी पर रखने से सुकून की नींद आती है। शर्मीले लोग ज़्यादा भरोसे के काबिल और होशियार होते हैं। ज़िंदगी में अगर 5 चीज़ें हों, अच्छा दोस्त, अच्छी ज़ुबान, हलाल रिस्क, माँ की दुआ, खुश इखलाकी, तो कभी वो इंसान धोखा नहीं खाता। खाली पेट पिस्ता खाने से शुगर और ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहते हैं। मोटापे को कम करने के लिए नीम गर्म पानी में लीमू का रस और सफ़ेद जीरा मिलाकर पी लें, इससे वज़न बहुत जल्दी कम होगा। साग के साथ रोटी खाने से जिस्मानी कमज़ोरी दूर होती है। सूरत वाक़िया रोज़ाना मगरिब की नमाज के बाद पढ़ी जाए तो घर में गुर्बत नहीं आती। ज़्यादा खा लेने की वजह से पेट खराब हो जाए तो अजवाइन को चबा कर खाओ। मोटापा चंद दिनों में कम करना है तो सौंफ, ज़ीरा, अजवाइन ये सब 1-1 चम्मच 2 गिलास पानी में उबालें। जब 1 गिलास रह जाए तो छान कर निहार मुँह गर्म पानी पी लो। 2 हफ्ते लगातार इस्तेमाल करो। चीनी, चावल और कोल्ड ड्रिंक से परहेज़ करो। खारिश के लिए 1 चटांक सरसों के तेल में 10 ग्राम काफूर पाउडर शीशे की सफ़ेद बोतल में डालकर अच्छी तरह बंद करके धूप में रख दें। जब काफूर हल हो जाए तो मालिश करें। ये दवा हर किस्म के जरासीम, खारिश, मच्छर, मक्खी के काटने की खारिश में मुफीद है। खजूर को दूध में पकाकर खाने से कुव्वत बा में इजाफ़ा होता है। सब्ज़ घास पर बैठकर ली सांस लेने से दिल की बीमारी दूर होती है। बकरी का दूध सरसों के तेल में मिलाकर लगाएं। आपके बाल जल्दी लंबे और घने हो जाएंगे। जिनकी आंखें कमज़ोर हों तो वो सरसों का साग खाएं। जिन लोगों को बुखार ज़्यादा रहता हो उनके लिए बकरी का दूध पीना इंतहाई मुफीद है। गर्म पानी में शहद डाल कर पीना बहुत मुफीद है। ज़ुबान को हमेशा कैदी बना कर रखो, इसमें तुम्हारे लिए ही फ़ायदा है। प्यारे नाज़रीन, वीडियो को ज़रूर लाइक करें। शुक्रिया।